السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ترنول میں جلسہ ملتوی کر دیا ہے، حکومت تو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، اب پی ٹی آئی کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، میں تو بڑے دنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ فی الحال جو پی ٹی آئی ہے اس کو ایک بڑی پولیٹیکل جو ہے اسٹریٹجی اس کی ضرورت ہے، اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جو سیاسی جماعت کی اسٹریٹجی ہے وہ آپ آؤٹ سورس کر دیں لائرز کو، اور یہ امید کریں کہ جو عدالتیں ہیں وہ اصل میں سیاست جو ہے اس میں کوئی کامیابی دلا دیں گی۔ یہ امید کرنا بھی جو ہے وہ کافی امکانہ بات ہے۔ میرا مشورہ تو پہلے بھی یہ تھا کہ ابھی آپ کو اس مہینے اسپیشلی جلسے جلوسوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہوپس اتنی اوپر کر دیں اور پھر اس طرح سے کریش کریں جس طرح سے آج ہوئی ہیں، تو پھر اس سے لیڈرشپ کے اوپر تنقید ہی ہونی ہے نا، اور کیا ہونا ہے۔ ان کو چاہیے تھا اور اب بھی یہ چاہیے کہ اس کو فوکس کریں کہ کسی طریقے سے جو الائنس ہے جس کو شاہ اسد قیصر صاحب اور جو ہمارے ہیں محمود اجگزئی صاحب، ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اس الائنس کو مکمل کر لیں، فضل الرحمان صاحب کو، جی ڈی اے کو، جماعت اسلامی کو۔ اس کے بعد سپٹمبر تک ویسے ہی تحریک کا ماحول بن جائے گا، جو بجٹ آیا ہے اور جس قسم کے حالات ہیں، یہ تحریک تو ویسے ہی شروع ہو جانی ہے۔ اچھا، اس قیادت پر فواد چودھری صاحب، اس قیادت پر آپ اعتراضات اور تحفظات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ وہی قیادت ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کے اب جو بانی ہیں عمران خان، انہوں نے کانفیڈنس شو کیا ہے، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہی قیادت آگے مزید جو ہے اس کو فالو کرے گی، جو بھی ایس او پیز ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے۔ جی وہ تو ظاہر ہے، جو اویلیبل لوگ ہیں انہی میں سے کرنے تھے نا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت آئی وڈ سے کہ فسطائیت اور بربریت کا جو مظاہرہ ہوا، خصوصاً پنجاب میں، اسلام آباد میں، جو لوگوں پہ جو قیادت جو ہے اس کو جس طریقے سے زبردستی سیاست چھڑوائی گئی، اس کے بعد جو لوگ اس کا نشانہ نہیں بنے یا جو نئے لوگ تھے، ان کے اوپر ہی ایک عارضی جو سیٹ اپ ہے وہ بنانا تھا۔ وہ ایک عارضی سیٹ اپ جو ہے وہ خان صاحب نے بنایا ہے، اور یقینی طور کے اوپر اس سیٹ اپ میں جو لوگ ہیں ان کی مجھے جو آئی وڈ سے کہ دے آر ویری گڈ پیپل ان دیٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 5 لوگ ہیں جو یہ پارٹی اس وقت چلا رہے ہیں، جس میں جو آپ دیکھیے کہ گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، رؤوف حسن ہیں، حامد خان ہیں۔ اب ان 5 میں سے جو 4 لوگ ہیں ان کا تو پولیٹیکل ایکسپیرینس بالکل ہی نہیں ہے، صرف عمر ایوب جو ہیں ان کا ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، باقی تو ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف پولیٹیکل اسٹریٹجی میں جو ہے وہ ایک پرابلم وہاں پہ آ رہی ہے۔ فواد صاحب، جو احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں یہ حکومت کی اجازت کی محتاج نہیں ہوتی ہیں، کبھی حکومت نے احتجاجی تحریکوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی پلیٹ میں رکھ کر کہ آپ چلا لیں۔ جلسہ ملتوی کرنا کمزوری کی نشانی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک، کیونکہ اگر 10-15-20 ہزار لوگ آ جاتے تو ہم نے ملتان میں آپ کے دور میں جب مریم نواز کا جلسہ روکا گیا تو انہوں نے سڑک پہ چوک پہ جلسہ کر دیا، آپ نے اسٹیڈیم بند بھی کیا ہوا تھا، وہ اور آصفہ بھٹو۔ اگر اپوزیشن نے جلسہ کرنا ہے تو وہ حکومت کی اجازت کی محتاج ہے، یہ تو تحریک انصاف میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ مریم نواز اور آصفہ وہ مثال تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جس جبر اور فسطائیت کا سامنا اس وقت ایڈمنسٹریشن کی جانب سے تحریک انصاف کو ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی مارشل لاء میں ہوا ہو تو اور ہوا ہوگا، وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے کبھی ابتدائی دنوں میں، مشرف صاحب کے دور میں تو اتنا بھی کبھی کچھ نہیں ہوا۔ سو میرے خیال میں وہ تو اس کا کمپیریزن تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو دوسری آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو احتجاجی تحریک ہے، جب اس کا ماحول بن جائے گا تو پھر جو اس کی اجازت ہے وہ irrelevant ہو جائے گی۔ ابھی اس کی جو ماحول ہے وہ ابھی ماحول موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ جو بڑے موقع مس کر دیے تحریک انصاف نے کہ جب ماحول تھا، مثال کے طور کے اوپر 9 مئی کو جب آپ کی آنکھوں کے سامنے الیکشن جو ہے وہ چوری ہو رہا تھا،
اس وقت تحریک چلانی چاہیے تھی، اور اس کو بعد میں اگر لیاقت چٹھا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آ جاتی تو وہ ایک بالکل تحریک کا رخ ہی بدل جاتا اور وہ ایک بہت بڑی تحریک ہو جاتی۔ وہ موقع جو ہے وہ کور کمیٹی نے اس دن کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے، لیکن حامد خان صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم پارلیمنٹ میں رول ادا کریں گے۔ پارلیمنٹ جو ظاہر ہے آپ کو کسی نے جانے نہیں دیا، سو وہ ایک موقع میرا خیال ہے 2 مواقع وہ ضائع ہو گئے۔ فی الحال ابھی فوکس کریں الائنس بنانے کے اوپر اور انتظار کریں حکومت کا یہ جو بجٹ آیا ہے اس کی ذرا جو کانسیکوینسز ہیں لوگوں کو ذرا محسوس ہو لینے دیں کہ اس بجٹ کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ صرف 1 مہینہ انتظار کریں، تحریک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سپٹمبر میں یہ دیکھیں گے، یہ ویسی پرابلم۔ فواد چودھری صاحب، آپ نے ایک لمبی خاموشی رکھی تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد، لمبی خاموشی رکھی، اور اس لمبی خاموشی کے بعد اب آپ یکدم بولنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ سوال تو جائز ہے نا کہ کیا آپ کو بولنے کی اجازت مل گئی ہے جنہوں نے خاموش کرایا تھا، یا ان کا جبر اور ان کا زور اور ان کا ڈنڈا کمزور ہو گیا ہے اور آپ اس جبر سے آزاد ہو گئے ہیں، نرمیاں شروع ہو گئی ہیں؟ آپ بھی بول رہے ہیں، شیخ رشید بھی بول رہے ہیں، جو سب خاموش تھے، یہ خاموش لوگ اس لیے بول رہے ہیں کہ بولنے کی اجازت مل گئی ہے، یا ان کا ڈنڈا کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ خاموش تھے؟ ماحول بدل دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طویل خاموشی کی وجہ تو یہ تھی کہ میں تقریباً 6-7 مہینے تو جیل میں تھا، اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ جب میں جیل میں تھا آپ نے مہربانی کی، آپ نے اس کے اوپر ایک کالم لکھا، آپ نے وہ مقدمات کی بھی تفصیل لکھی جو میرے اوپر ہیں، میرے اوپر تھے اور اب بھی جو ہیں خیر ماشاءاللہ چل رہے ہیں۔ اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے پہ کیسز کیا ہیں کہ میں نے اپنے حلقے میں سائنس منسٹر کے طور کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مارا اور 4 بوری جوریا اور 5 چارپائیاں جو ہیں وہ چوری کر لیں۔ اس کے بعد میں نے ہالرڈ کے اوپر ڈاکہ مارا، میں نے اوپو موبائل فون وہاں پہ جو ہے وہ چوری کر لیا۔ ملتان میں پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں گیا اور 3800 روپے کا میں نے جو ہے وہ پائپ چوری کر لیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیلم سے یا اسلام آباد سے ملتان جانے کا خرچہ ہی میرا خیال ہے کم از کم 50-60 ہزار ہے، تو وہاں پہ میں نے 3800 روپے کی وہ چوری کر لی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار کیسز، اور اب 5-6 مہینے بعد یہ انہیں یاد آ گیا کہ 9 مئی والے تھے، جس میں جب کیسز ختم ہو جائیں تو 9 مئی کے کیسز تو ہوتے ہی ہیں، اس میں ڈال دیں۔ تو ایک تو خاموشی کی وجہ ظاہر یہ تھی کہ میں جیل تھا، اور جب جیل سے نکلے اس کے بعد بیلز کرائی ہیں اور آ گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں، اب وہ جو آپ سمجھیے کہ ایک جو ماحول ہے، سیاست تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، ایک دریا ہے، بحر ہے، اس میں نیا پانی آتا ہے اور نئے پانی، نئے حقائق ہوتے ہیں۔ اب وہ پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر گیا ہے اور نئے حالات کا سامنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے کتنی دیر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کیسے۔ ایک سوال آپ کے مستقبل کے حوالے سے، اگر تحریک انصاف آپ کو قبول نہیں کرتی ہے، کیونکہ ابھی تک نہیں کر رہی، عمران خان تو اور اگر عمران خان بھی آ کر کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ فواد چودھری، کیونکہ اگر میں ایک فواد چودھری کو لوں گا تو پھر مجھے اسد عمر بھی لینا ہے، فاروق حبیب بھی لینا ہے، شیخ رشید بھی لینا ہے، فلاں بھی لینا ہے، ایک لمبی لائن ہے، فلڈ گیٹ کھلے گا، تو میں نہیں لیتا، ایک بھی نہیں لوں گا، تو پھر فواد چودھری کہاں کھڑا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو تو سچی بات یہ ہے کہ ایڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، سو جتنے لوگ بھی آئیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، تو فلڈ گیٹ تو کھولنا چاہیے تحریک انصاف کو، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ سارے لوگ جن کے آپ نے نام لیے یا جو باتیں ہیں، سب کو ہی معلوم ہے کہ ہر ایک کی ایک علیحدہ کہانی ہے، ہر ایک کے اوپر علیحدہ جو ہے وہ ظلم اور جبر ہوا ہے، کسی نے بھی کوئی جو ہے وہ مرضی سے تو کہیں پہ کوئی نہیں گیا یا خاموش نہیں ہوا۔ تو اگر میرا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں مزمل، میرا تو بڑا اچھا تعلق تھا آئی پی پی کی جو لیڈرشپ تھے ان سے، اور اگر میں تحریک انصاف کو چھوڑنا چاہتا تو میں آج فیڈرل منسٹر ہوتا دوبارہ، لیکن فیڈرل منسٹر تو میں 2011 میں بھی رہ گیا تھا۔ سو میرا آئیڈیا جو ہے پالیٹکس کا، اور نہ ہی میں یہ روایتی سیاست بھی نہیں کرتا، آپ میرے حلقے میں بھی پوچھیں گے آپ کو پتہ چلے گا میں نے کبھی وہاں ایس ایچ او پٹواری یہ سیاست تو کی نہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو میں تو اس فیملی سے ہوں جو 100 سال سے ہم لوگ جیلم میں پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ صرف ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کی ہے،
میں یہ سیاست کرتا نہیں ہوں. اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا اور یہ ساری تکلیفیں برداشت کیں, بہیمانہ تشدد برداشت کیا, یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اس وقت اگر ضائع ہو گیا, عمران خان نہ جیتا یہ لڑائی, تو پھر پاکستان میں جمہوریت, انسانی حقوق اور عوام کی حکومت کے جو تصور ہیں ان کو ایک بڑے طویل عرصے تک ہم بھول جائیں گے. اور یہی ایک موقع ہے کیونکہ بہت بڑی سوشل چینج آ چکی ہے اور اس کو کنورٹ ہونا ہے پولیٹیکل چینج میں. لہٰذا ہر صورت میں آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ آپ پی ٹی آئی میں ہوں نہ ہوں, کوئی قبول کرے نہ کرے, ساتھ آپ نے عمران خان کا ہر صورت میں دینا ہے.